السلام علیکم. میں آج ایک اور ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے زخم اور ان کی ڈریسنگ. انفارچونیٹلی جب بھی پلاسٹک سرجن کا نام آتا ہے تو ساتھ اس کے ڈریسنگ کا لفظ استعمال ہو، اور مجھے تو، میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے تو کافی سارا ٹائم بس یہی سننے کو ملتا رہا کہ آپ تو پٹیاں کرتے ہیں، آپ تو ڈریسنگ کرتے ہیں. اچھا، آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے، اچھا اس کی ڈریسنگ کر رہے ہیں، مطلب یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں سننے کو ہر لیول سے ملتے رہے. جبکہ میرا خیال اس سے بالکل مختلف ہے. جس چیز کو آج کل کی نوجوان نسل او ٹی ایس پہ چھوڑ دیتی ہے، آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ پہ اور وارڈ کے لڑکوں کو، وہیں پہ سارے آؤٹ کمز ڈٹرمن ہونے ہوتے ہیں. ہم ایک فلیپ تو کر لیتے ہیں، ہم ایک گرافٹ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ٹیبل پہ کہ اچھا پٹی کر دینا، یا وہ پٹی خود نہیں کی جاتی، تو اس کے بعد وہ گرافٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اس فلیپ کے پیڈیکل پہ پریشر آتا ہے یا نہیں آتا، سویلنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہیماٹوما بنتا ہے یا نہیں بنتا، مریض کی ٹانگ کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، پراپر ڈریسنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ اسی پر آؤٹ کم سارے ڈٹرمن ہونے ہوتے. اگر ہم پٹی کو ایک کم تر درجے کی چیز سمجھیں گے اور ڈریسنگ کو، تو ہمارے آؤٹ کمز کبھی آپٹیمل نہیں ہو سکتے. یہ میرا فرم بلیو کہ اگر آج بھی اس وقت بھی اسلام آباد، راولپنڈی جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جب ہم پٹیاں کی لوگوں کی دیکھتے ہیں، ہمارے ڈیئر کولیگز کی ہوتی ہیں کہ اگر اپر لم کی پٹی ہے تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک ہے، تو کیا یہاں سے پٹی کا شروع ہونا مناسب ہے یا اس پٹی کو یہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ یہ آپ کو بہتر پتا ہے. کیا ڈورسم آف فٹ سے کریپ بینڈیج شروع ہونی چاہیے یا اینکل جوائنٹ کے اوپر سے شروع ہونی چاہیے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ یہ ہمیں پتا ہے کہ جہاں سے وینز، ڈورسل وینس آرچ بنتی ہے، جہاں سے پیر کی وینز شروع ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے پٹی سے اور اس کو آگے کنسٹرکشن دے دیں گے، یا بعد میں وونڈ میں سے بلڈ یا ڈسچارج نکل کے اس کو کاسٹ بنا دے گا، تو آگے والے پیر پہ سوج ہو جائے گی، وینس ریٹرن امپیڈ ہو جائے گا، آرٹیریل سرکولیشن سفر کرے گی. تو کیسے وونڈ ٹھیک ہوگا، کیسے گرافٹ لگے گا، کیسے فلیپ کی سرکولیشن مینٹین ہوگی؟ اس وقت بھی میرے پاس تو بہت ساری تصویریں ہیں اپنے بھائیوں کی پٹیاں، نرسنگ والوں کی پٹیاں جو غلط ہے. پھر ہینڈ کی، جس طرح میں ہینڈ کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہاتھ کے اوپر یہ برنز کے مریضوں کے ایسے پٹیاں کی ہوتی ہیں، سارا انگوٹھا بھی اندر. اب ہم کہتے ہیں، گورا کہتا ہے ہسبینڈ آف 4 وائفز. ہسبینڈ کا کیا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے قریب جاتا ہے، لیکن ضرورت کے ہر وقت وہ اپنی بیگمات میں گھس کے نہیں بیٹھتا. اگر وہ اپنی بیگمات کے ساتھ گھس کے بیٹھا رہے گا تو وہ وہیں پہ جڑ جائے گا، وہیں پہ وہ فکس ہو جائے گا، وہیں پہ ناکارہ ہو جائے گا. جب ایک برنز کے مریض کی 2 مہینے پٹیاں ہوتی رہیں اور اس کو ایسے کریں، تو کیا یہ چیز کوئی پلاسٹک سرجن مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کریکٹیبل ہوگی؟ کبھی اس کو آپ آپٹیملی کریکٹ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے کہ اگر ہم انگوٹھے کو ایکسکلوڈ کر دیں، فنگرز کو ہم سافٹ پٹی کریں، ایلیویشن بتائیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ینگر جنریشن کو ان چیزوں کے بارے میں کم بتایا جا رہا ہے، یا وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، یا پریشر آف ورک اتنا ہے، ویرائٹی اتنی ہو گئی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، یا وہ دے نہیں پا رہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے کی سرجری کر کے آخری آدھا گھنٹہ خود نہ لگائیں، تو اس سے آپ کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ جیوپرڈائز ہو جائیں گے، وہ سب آپٹیمل ہوں گے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوزیشن آف فنکشن کیا ہے، ہینڈ میں پوزیشن آف ریسٹ ہے، پوزیشن آف فنکشن ہے، یہ کیسے مینٹین ہو. ہم نے رینج آف موومنٹ ایکسرسائزز کیسے بتانے ہیں، ہم نے لمبس کی سچویشن میں ہم نے ایلیویشن کیسے بتانے. ہم کہہ دیتے ہیں اس کو، مریض ٹانگ کو ایک تکیے کے اوپر یا تکیوں پہ اونچا رکھ. آپ جاتے ہیں وارڈ میں، ایک پتلا سا تکیہ پڑا ہوتا ہے، ٹانگ پڑی ہوتی ہے، کیا یہ ایلیویشن ہے؟ نہیں، یہ ایلیویشن نہیں ہے. جب تک 3 یا 4 تکیے نہیں رکھ، پھر یہ آپ نے بتانا ہے کہ بھائی پوری ٹانگ کے نیچے تکیے رکھو تاکہ تمہاری ٹانگ تھک نہ جائے. اپر لمب ہے تو اس کو کیسے ایلیویٹ کرنا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، ایلیویشن سلنگ ڈال کے اس کو روانہ کر دیتے ہیں. دس از نو ایلیویشن. یہ تو صرف رستے کے لیے ہو سکتا ہے، کہیں ٹریولنگ کے لیے ہو سکتا ہے. جب اپنے گھر پہنچنا ہے تو یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو انسسٹ کریں کہ بھائی وہ سویلنگ جو کہ تمہارے سارے زخم، تمہارے سارے گرافٹ اور فلیپ کو جیوپرڈائز کر رہی ہے، وہ سویلنگ اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پراپر ڈریسنگ ہو، پراپر جگہ سے شروع ہو اور پراپر ایلیویشن. اگر وہ ہوگی تو ہم بہت ساری دوائیوں سے بچ جائیں گے، ہم ہاسپٹل سٹے ہمارا کم ہو جائے گا، کاسٹ افیکٹو ہو جائیں گے، ہمارے آؤٹ کمز بہتر ہوں گے، ہمارے سیکنڈری پروسیجرز کم ہو جائیں گے، اور پیشنٹ سیٹسفیکشن بڑی اچھی ہوگی. تو اس لیے اس چیز کی طرف توجہ دینا بھی پلاسٹک سرجنز کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اور انہیں یہ کام ایسے ہی اتنے ہی ویگر کے ساتھ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.